یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ کائنات پہلے نہیں تھی تو آئی ہے. تو ہبل نے یہ دیکھا کہ کائنات میں جتنے بھی یہ اجرام فلکی ہیں، یعنی آسمان پہ جتنے آپ کو سیارے ستارے نظر آ رہے ہیں نا، ان میں ایک کامن چیز یہ ہے کہ سب ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں. چیز لاجیکل تھی کہ جب یہ دور جا رہی ہے تو اس کو ٹائم میں ریورس کیا جائے تو کسی ایک جگہ سے شروع ہی ہوگی. یعنی میں ہاتھ میں کچھ بالز پکڑوں اور انہیں یوں پھینکوں، سارے ایک دوسرے سے دور جائیں گے. اور یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ یہ دور اس لیے جا رہے ہیں کہ کہیں ایک جگہ سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے. فزکس کا سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس جو ہے کہ انٹروپی یا تو کانسٹنٹ رہتی ہے یا انکریز کرتی ہے، یعنی ڈس آرڈر. خدا نہ خاصا یہاں پہ دھماکہ ہو جائے تو ہر چیز بکھر جائے گی. اس کے بعد دنیا کا کوئی دھماکہ دوبارہ اس کو اس حالت میں ارینج نہیں کر سکتا. اس کو کہتے ہیں انٹروپی، کہ کہیں پہ بگاڑ آتا ہے تو وہ بڑھتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ مزید آپ لوگ لائیں تو یہ بگاڑ اور بڑھتا جائے، یا جتنا ہے اتنا ہی رہے، واپس آرگنائز نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوبارہ سے انٹروین کر کے آپ یہ کرنا. جس طرح وہ زیارت میں انہوں نے محمد علی جناح کے وہ سارے وہ میوزیم تباہ کر دیا تھا دہشت گردوں نے، تو دوبارہ سے انہوں نے بنایا تو خود بخود تو نہیں بنا. دھماکے کے بعد تو سب کچھ خود بخود پھیل گیا تھا، لیکن دوبارہ اس جگہ پہ لانے کے لیے آپ کو بجٹ لگا ہے، برین لگا ہے، ایفرٹ پٹ کی ہے، پھر جا کے وہ آرگنائز ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے آرڈر بنانے کے لیے برین چاہیے ہوتا ہے، ڈس آرڈر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اور ڈس آرڈر کے بعد دوبارہ آرڈر بن جائے اس کے لیے برین چاہیے. سرکار یہ کون سا ڈس آرڈر ہے، یہ کون سا بگ بینگ ہے؟ چھوٹا سا دھماکہ آرگنائز نہیں کرتا، چیز کو بگاڑتا ہے. اور اتنا بڑا دھماکہ اتنا بڑا آرڈر لے آیا ہے کہ پلانٹ ارتھ کے اوپر 2 ملین سے زیادہ اسپیشیز ہیں. ایک ایک اسپیشی کے اوپر آپ زندگی گزارے، آپ صرف اس کی عادتیں ہی نہیں بتا سکتے کیا ہے. یہ تو چھوڑ دیں کہ یہ بنی کیسی ہے. تو یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. تو یہ برین تو اسٹیبلش ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بگ بینگ ہوا ہے، اس بگ بینگ کے بعد اگر ایک سیکنڈ کے ٹریلین حصے کے اندر بھی ذرا سی ڈسٹربنس آتی تو یہ کائنات وجود میں نہیں آ سکتی تھی. اور یہ تو صرف وجود میں آنے کی بات ہے. پھر جو بلینز آف فائن ٹیوننگز پلانٹ ارتھ کے اوپر موجود ہیں، اب یہ جو فائن ٹیوننگز ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اتنے دماغ کی ضرورت ہے، اتنے برینز کی ضرورت ہے. ڈی این اے کے اسٹرکچر کو سمجھنے کے لیے، اس ہارمونی کو سمجھنے کے لیے، بنانے کے لیے نہیں سرکار. اتنے برینز لگ جائیں. آج تک ہم ڈسکوری سی کر رہے ہیں. انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے اور چوزا اتنے عرصے کے لیے انڈے کو آپ گرمائش میں رکھتے ہیں 22 دن کے لیے مرغی کے نیچے یا کسی مشین میں. تو اس انفارمیشن نے چوزے کو پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ چوزے کے پیدا ہونے کے بارے میں انفارمیشن ہے. آپ اس کے اندر مزید چلے جائیں، جتنا ڈیپ ڈگ کرتے جائیں، الٹیمیٹلی آپ کی ایک انفارمیشن ایڈ ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ اس نے پیدا کیا. وہ تو مرغی کو خود نہیں پتا جو پیدا کرنے والی ہے، کروکوڈائل کو، ایلیفینٹ کو یہ پتہ ہی نہیں میرے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں. جس کو یہ پتہ ہی نہیں میرے اندر کیا کوالٹیز ہیں، انسان کو نہیں پتا ابھی تک میرے اندر کیا کوالٹیز ہیں. یہ تو بھی سائنس تھوڑا بہت آپ کو ایکسپلور کر رہی ہے. تو کریٹر تو ہم ان کوالٹیز کے ہے ہی نہیں ہے. اور پھر پیچھے ایک برین اس اعتبار سے ہے کہ وہ ایک آرگنائز طریقے سے، اور یہ بھی چیز ڈیفینیٹلی فیزیبلٹی کے تحت آپ سمجھے میتھمیٹکس میں اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ یہ پورے ایک آرگنائز طریقے سے جو چیز چل رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک برین ضرور ہوتا ہے. برین کے بغیر یہ کوئی ڈیزائن کر نہیں سکتا. کے اعتبار سے زمین کا سورج سے فاصلہ، پھر ان کی گریویٹیشنل فورس، ان کی موومنٹ، سپیڈ، یہ تو ایک پوری ایک سمجھ لیں ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں انسان جا کے گم ہو جاتا ہے. ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کر کے اسٹیڈی سٹیٹ کائنات کی تھیوری تو ہوگی ختم اور بگ بینگ ہوگی اسٹیبلش. اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ کریشن ایکس نہیں ہوئی ہے، یعنی انسان یا کائنات یہ پیدا ہوئے ہیں. پرابلم تب تھی آپ کے لیے جب آپ یہ مانتے کہ یہ بھی ہمیشہ سے انسان پیدا ہو رہے ہیں اور دوسرا اینڈ کوئی نہیں. یہ تو مسئلہ حل کر دیا آپ کا سائنس نے. اور سرکار چھلی دیکھے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. جو کہہ رہے ہیں چھلی خود بن رہی ہے، اسے کہو کہ یہ جو چھلی ہے نا اس کے دانے ہم اتار دیتے ہیں، دوبارہ اس جگہ پہ لگا کے بتا دو. ہاں ایک بار اتر جان، ایگزیکٹ انہیں کوآرڈینیٹس نے اتر لا کے دسو. سرکار کتنی اوپر جا کے کھجور لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے. پورا آپ دیکھ لیں بالکل بنجر قسم کا درخت نظر آ رہا ہوتا ہے کھجور، کوئی سبزی نہیں ہوتی اس میں، کوئی سبز رنگ نہیں ہوتا. اوپر جا کے لگا دیا اور وہ اس طرح گچھے لٹکائے ہوئے ہیں، ہر ایک کھجور اپنی جگہ پہ لگی ہوئی ہے اوپر جا کے. اللہ کے کام ہے. کھجور بھی میٹھی، آم بھی میٹھا، انار بھی میٹھا، انگور بھی میٹھا، سارے میٹھے لیکن ٹیسٹ ڈفرنٹ. ایک ہی زمین سے یہ سیراب ہو رہے ہیں اور زمین میں کوئی چینی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے. یار چند دن پہلے تک آم سبز ہوتا ہے، آپ کاٹ لیں کھٹا ہے نا، آم اترے گا اتنا ہے، اچانک اس کا رنگ بدلنا شروع ہوتا ہے اور اندر سے ذائقہ بھی بدل جاتا ہے. سب اسی طریقے سے ہے کہ آپ نمک کا گلاس رکھ کے سائڈ پہ ہو، تھوڑی دیر بعد آ کے دیکھیں تو وہ چینی بن چکی ہو. ایسے تو نہیں ہوتا. یہ کون سی فورس ہے جو اسے یہ کنٹرول کیے ہوئے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے پھلوں کو دیکھو اور اس کے بعد پکنے کو دیکھو. سرکار قیامت چھپی ہے اس جملے کے اندر کہ پکنے سے پہلے کچھ اور ذائقہ، پکتے ہی کچھ اور ذائقہ ہو جاتا ہے. اس کے اوپر غور کرو، کیا یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے؟ فریڈ ہائل ایک بہت بڑا سمجھے فلسفر بھی تھا، سائنٹسٹ بھی تھا. اس نے کہا تھا کہ انسان کا بن جانا خود بخود یہ اسی طرح کا فینومینا ہے، یہ اس سے بڑھ کر کمپلیکس فینومینا ہے کہ کوئی شخص یہ کلیم کرے کہ کوئی ہوائی جھکڑ ٹورنیڈو چلا اور اس نے کوڑے کباڑ کے ڈھیر سے مٹیریل اٹھایا اور ایک بوئنگ 747 تیار کر دیا. یہ دنیا کا کوئی پاگل بیوقوف آدمی بھی یہ بات نہیں مانے گا. اس کو چھوڑ دے، ایک بال پوائنٹ بننے کو کوئی نہیں مانے گا. تو اس نے کہا اس سے کمپلیکس چیز انسان ہے.
उसको तुम ये माने हो कि खुद ब खुद मान गई बगैर किसी ब्रेन के। बेशक इसमें निशानियां हैं अल्लाह की कुदरत की उन लोगों के लिए जो बात मानना चाहें।